ہے بیچارے نے کچھ بھی نہیں کھایا، پیٹ چپک رہے، یہ حال ہوتا ہے نا. تو وہاں یہ سنیکس کا تو کوئی رواج تھا نہیں نا کہ بچوں نے چپس بھی کھائے اور کوک بھی پی اور کینڈی بھی کھا کر آئے تھے باہر سے، اور سویٹ بھی انہوں نے کھائی تھی. نہیں، بھوکا مطلب واقعی بھوکا، نہیں کھایا کچھ بھی. تو کہا کہ سلا دو بھوکا ان بچوں کو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم چراغ بجھا دیں گے بہانے سے، اور ہم پریٹینڈ کریں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. کسی کھانا کتنا تھا کہ ایک آدمی کھا لے. تو یہ انہوں نے معاملہ کیا. بچوں کو اللہ جانے کیسے بھوکا سلایا ہوگا. خود بھی ساتھ بیٹھے لیکن کھایا نہیں، مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا. اور اس پر صبح یہ آیت نازل ہوئی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. خصاصہ کہتے ہیں فقر اور فاقے کو، بھوک کو نا، شدت کی بھوک. سوراخ کو بھی کہا جاتا ہے خصاصہ. کپڑا کہیں پھٹ جائے، دیوار میں کریک آ جائے، یعنی مطلب کیا ہے؟ تنگ دستی، فقر. خود چاہے یہ محتاج ہوں، خود چاہے ضرورت مند ہوں، لیکن پھر بھی ایسی بے غرضی ہے کہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. دیکھیں اپنا پیٹ بھرا ہے نا، دوسرے کو دینا مشکل نہیں، اور خود بھوکا ہو انسان اور پھر دوسرے کو دینا، یہ بہت بڑی صفت ہے. فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات. 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. ہلاک کرنے والی چیزوں کے بارے میں آپ نے بتایا ہوا متبع و شح مطاع و اعجاب المرء بنفسہ. ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، ایسا بخل، ایسا حرص، ایسی لالچ جس کی اطاعت کی جائے، اور انسان کا اپنے بارے میں گمان کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. تو شح جو لفظ استعمال کیا گیا، شح کیا ہے؟ شح سمجھے خود غرضی ہے، سیلفشنس. اس میں حرص اور لالچ اور بخل شامل ہے. پہلے حرص اور لالچ کہ آ جائے میرے پاس. پوزیشن، ٹو بی پوزیسو. یہ پوزیسونیس کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا شح ہے. آئی ایم پوزیسو، ہم کہتے ہیں نا میں بہت پوزیسو ہوں، اس کو برائی بھی نہیں سمجھتے. کوئی یہ تو نہیں کہتا نا میں بہت کنجوس ہوں، اس کو تو بہت برا سمجھتے ہیں. پوزیسونیس بھی دراصل بخل ہی تو ہے. پوزیسونیس کیا ہے؟ خود غرضی ہے، سیلفش ایٹیٹیوڈ ہے. یہ چیز بس میری ہو کے رہے اور کسی اور کی نہ ہو. تو یہ شح جو لفظ ہے اصل میں تو یہ کیا ہے؟ سیلفشنس. اس میں لالچ ہے، چیز میرے پاس آ جائے، اور میرے پاس آ جائے ایک چیز، اس کے بعد بخل، آنے کے بعد جائے نہ، اور کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. ایگزیکٹلی پوزیسونیس یہی ہے نا کہ جو چیز میرے پاس آ گئی اب اس کو شیئر نہیں کرنا کسی کے ساتھ، بس صرف میری ہے. کچھ خواتین میاں کے معاملے میں اتنی پوزیسو ہوتی ہیں کہ اگر ان کا شوہر ان کی ماں سے بات کر لے تو وہ لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں کہ ماں سے بات کی کیوں، بہنوں کے ساتھ بات کی کیوں، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو کچھ دیا کیسے آپ نے، یہ تو میرا ہے سب. تو کہتی ہیں ہم تو میاں کی محبت کے بارے میں بڑے پوزیسو ہیں، اور اس کی جب محبت کے بارے میں پوزیسو ہوں گے تو پیسے کے بارے میں سوچ لیں کتنے پوزیسو ہوں گے. تو یہ محبتوں کے بارے میں پوزیسو ہونا یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کا سبب ہے. روتے ہی رہیں گے ساری زندگی. پھر جو پوزیسو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپسیٹ رہتے ہیں. تو اس شح سے نجات مانگنی چاہیے. شح مطاع، ایسی خود غرضی جس کی پیروی کی جائے، اس کو برائی نہ سمجھا جائے، اسے نجات حاصل کرنے کی دعا نہ کی جائے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہوتی. تو یہ شح جو ہے یہ بڑا سمجھے کمپریہنسو ورڈ ہے نا، بڑا وسیع لفظ ہے. اس میں حرص بھی ہے، اس میں کثرت کی خواہش بھی ہے، اور آئے اور آئے اور آئے، مزید چاہیے مزید چاہیے، حل میں مزید والے لوگ. اور جب آ جائے اب جائے نا، بخل، روک کے رکھ لیا، جائے بھی نہیں اور شیئر بھی نہیں کرنا کسی کے ساتھ. تو یہ چیز تو انسان کو بہت پریشان کرتی ہے. تو یہاں فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی تنگ دلی سے، خود غرضی سے، وہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی.
انہی تعلیمات کا نتیجہ الحمدللہ آج بھی ہم مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں. ہم کتنے بھی برے ہو گئے، بہرحال بحیثیت قوم فیاض اور فراخ دل ہیں. ہم میں یہ شح نہیں ہے اللہ کے فضل سے. پاکستان میں جتنا لوگ فلاحی کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو سنا یہ گیا ہے واللہ عالم، جو لسٹ انہوں نے بنائی ہے فلنتھراپسٹ کاموں پہ خرچ کرنے والے ملکوں کی، پاکستان نمبر 5 ہے، ہم نمبر 5 ہیں. اتنا لوگ یہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں فلاحی اداروں کے اوپر. یا آپ کا کیا خیال ہے؟ کاشان اطفال، پیرنٹس وائس، عیدی ٹرسٹ، انصار برنی ٹرسٹ، یہ سب چیزیں کون چلا رہا ہے؟ لوگ چلا رہے ہیں نا، لوگ پیسہ دیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پرابلم پتہ نہیں کیا ہے کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ میں ڈنڈی مار لیں گے، صدقہ خیرات آپ کروا لیجئے. اگر دونوں کام کرنے لگ جائیں اور ایمانداری سے ڈسٹریبیوشن بھی ہو جائے تو الحمدللہ بہت بہتری، بہت فلاح ہوگی. پھر مزید آگے بیان فرمایا اور کون لوگ مال فے کے حقدار ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئیں گے. ان اگلوں کے بعد آئیں یعنی اگلے مسلمانوں کی نسلوں تک کے لیے مال فے کا اس طرح کا استعمال ہونا چاہیے مسلمان حکومت کے ذریعے سے کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں. اب اس میں جو عمر رضی اللہ عنہ نے معاملہ کیا تھا مال فے کی زمینوں کا، وہ یہ تھا کہ آپ نے وہ ساری زمین حکومت کی تحویل میں رکھی تھی، اور پھر آپ نے پیسچرز بنوائے تھے، چراگاہیں بنوائی تھیں جہاں پہ مال غنیمت کے اور جو جہاد میں گھوڑے وغیرہ سواریاں استعمال ہوتی تھیں وہ چرا کرتے تھے. پھر فوجوں کی تنخواہیں آپ نے مال فے کے، اس سے جو کمائی ہوتی تھی، انکم آتی تھی، جنریٹ ہوتی تھی، اس سے پھر آپ نے فوجیوں کی تنخواہوں کا انتظام کیا اور مسلمانوں کی فلاح کا آپ نے کام کیا. یعنی کیا ہوا؟ اس پیسے سے سسٹمز بنائے گئے، مسلمانوں کو اسٹرانگ کیا گیا. ورنہ یہ سارا پیسہ آتا، یہ فوراً ذاتی طور پہ تقسیم لوگوں کے اندر ہو جاتا تو پھر آپ دیکھیں اس میں ہوتا کیا، فوری طور پہ تو بہت زیادہ لوگوں میں سمجھے ویل بینگ پیدا ہو جاتی ہے نا، ایفلوئنس آ جاتا. پھر کچھ عرصے میں پیسہ خرچ ہو جاتا تو پھر لوگ غریب ہو جاتے. تو جب اس طرح حکومت عقل مندی سے انویسٹمنٹ نہیں کرتی تو اس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں امیر لوگ ہوتے ہیں، ملک غریب ہوتا ہے. پاکستان میں امیر پاکستانی تو ہیں لیکن پاکستان بیچارہ بڑا غریب ہے، بہت غریب ہے. تو یہ امیر شہری اور غریب ملک، یہ عجیب ایک سمجھے کہ ڈسکریپنسی ہے نا، پیراڈاکس ہے جو کہ پیدا ہوتا ہے. یہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس آیت کی روح سے قیامت تک کے مسلمان مال فے میں حصے دار ہیں. ابھی جیسے ہم نے بات کی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق اور شام، مصر اور ایران فتح ہوئے. اتنی بڑی بڑی زمینیں، لاکھوں مربع ایکڑ زمین، اور دعوے دار کتنے؟ چند ہزار، مٹھی بھر. صحابہ میں سے بعض کی طرف سے تقاضا ہوا کہ ان زمینوں کو مال غنیمت کی طرح تقسیم کر دیجئے. علی، معاذ بن جبل، عثمان رضی اللہ عنہم اور خود عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو تقسیم نہ کیا جائے، ورنہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتی، دنیا کا سب سے بڑا زمینداری نظام وجود میں آ جاتا. ان صحابہ کے جن کے نام ابھی ہم نے لیے، ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ان کو ذریعہ آمدنی بنا دیجئے. اگر یہ بٹ گئیں، چند ہاتھوں میں ان کا قبضہ چلا جائے گا، بعد کے آنے والوں کے لیے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت وغیرہ کے لیے کچھ بھی نہ بچے گا. کچھ صحابہ کہہ رہے تھے کہ بانٹو اس زمین کو، کچھ کہہ رہے تھے مت بانٹو. اب ان میں بحث چلتی رہی. بلال رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے کہ اس کو بانٹیں. اتنا پیچھے پڑے تھے بلال عمر رضی اللہ عنہ کے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہم اکفنی لبلال، اللہ تو بلال کے لیے مجھے کافی ہو جا. بہرحال انہوں نے اس پر کمیٹی بٹھائی، دونوں طرف کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل، اپنے اپنے ویوز انہوں نے پیش کیے. بالآخر عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ زمین مال فے قرار پائے گی، یہ نہیں تقسیم کی جائے گی، اور کہا کہ کتاب اللہ سے مجھ کو حجت مل گئی ہے. اور سورہ حشر کی آیات میں یہ ما افا اللہ سے لے کر رؤوف الرحیم یہاں تک انہوں نے پڑھی کہ ان املاک میں صرف اس زمانے کے لوگوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ بعد کے آنے والوں کو بھی اللہ نے شریک کیا ہے. پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے
مالف ہے جو سب کے لیے ہے، اس کو ہم صرف فاتحین میں بانٹ دیں اور بعد والوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں. اس دلیل سے سب مطمئن ہو گئے. تو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا، ڈسکشن کے بعد سالو ہو جاتا تھا، دلیل سامنے آ جاتی تھی، لوگ مخالفت چھوڑ دیتے تھے. تو اب دیکھیں کتنی دور اندیشی کی، کتنی فار سائٹڈ پلاننگ ہے جو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کی. اب ان کی دعا کا ذکر آ رہا ہے بعد والوں کی، کہ بعد والے جو ہیں دعا کیا کرتے ہیں. یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے اور خود اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. پچھلی آیات میں تو 2 طبقات کا ذکر ہم نے پڑھا، مہاجرین کا اور انصار کا، ان کے فضائل، ان کی خوبیاں بیان فرمائی گئیں. یہاں پر تیسرے طبقے کا ذکر ہے، یہ جو بعد میں آئیں گے. ان میں سے جو اچھے لوگ ہوں گے، ان کی پہچان، ان کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ پچھلے مسلمانوں سے عقیدت اور خیر خواہی کا تعلق رکھیں گے، اور جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کیا کریں گے کہ اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض اور نفرت نہ آئے. اختلاف رائے کی وجہ سے بعض دفعہ کنٹمپریریز کے اندر، ہم اثر لوگوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، غل پیدا ہو جاتا ہے. ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے دل کے اندر کدورت سی آ جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غل جو ہے یہ صحابہ کے اندر پیدا ہوا. ایک ہی زمانے کے لوگ تھے نا، کنٹمپریریز تھے، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اب ہم ان کی برائیاں شروع کر دیں. جیسے 2 بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، وہ کسی بات پہ لڑ پڑے، لیکن کسی تیسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. بھائیوں کا معاملہ ہے، وہ نمٹ لیں گے. اور آپ دیکھیں کہ اس طرح برا بھلا تو غیر کہتے ہیں نا، تماشا تو غیر دیکھتے ہیں، اور آگ میں پھونکیں تو غیر مارتے ہیں کہ اور آگ بڑھ کے اچھا ہے اور لڑائی ہو، اس کی برائی اس سے، اس کی برائی اس سے، جھگڑے فساد تو وہ کریٹ کرتے ہیں. تماشا دیکھتے ہیں، ایک ایک کی 100 لگاتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنے. جس کو اپنائیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ بات دب جائے، کسی اور کو پتہ ہی نہ چلے اختلاف ہوا. اپنے خلوص کا عملی ثبوت وہ دیتا ہے اس طرح سے. مثال کے طور پہ ایک اور بات اگر ڈسکس کریں، والدین ہیں، بعض دفعہ والدین کا اختلاف ہو جاتا ہے، امی ابو کی لڑائی ہو گئی. اب بچے جو ہیں وہ علم نشرہ تو نہیں کرتے ساری دنیا میں کہ دادی کو بھی بتا دیا اور نانی کو بھی بتا دیا اور وہ بھی آ گئیں اور اچھل اچھل کے شور مچا رہے ہیں اور SMS بھی کر دیا سارے فرینڈس کو، امی لڑ رہی ہیں، ابا لڑ رہے ہیں. یہ تو نہیں کرتے وہ کہ ابو سے کہیں کہ امی تو ہیں خراب، اور امی سے کہیں کہ ابو تو خیال ہی نہیں کرتے آپ کا. تو یہ بچے ہیں کہ فتنے ہیں چھوٹے چھوٹے. آپ دیکھیں کوئی کرتا ہے اس طرح. امی ابا کی لڑائی ہوتی ہے، بچوں کی تو لگتا ہے کہ جان ہی نکل گئی ہے، بس نہیں چلتا کیسے محبت پیدا کر دیں ماں باپ کے اندر. تو وہ تو نہیں چاہتے نا یہ چیز بڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنائیت ہے، محبت ہے. ان کی لڑائی سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ صرف کانوں کان پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا معاملہ بھی ہوا. تو بالکل یہ جو ماں باپ والی بات ہم نے ڈسکس کی، اسی کو صحابہ پر اپلائی کر لیجئے اور ان مسلمانوں پر اپلائی کر لیجئے جو دنیا سے جا چکے ہیں. ایک تو دنیا سے وہ چلے گئے، ان کی برائی ویسے بھی غیبت کے اندر شمار کی جائے گی. تو یہاں ان کے لیے بہترین رویہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تم کیا کرو اے آنے والے مسلمانوں، اس آیت کے مخاطب میں اور آپ ہیں، ہم لوگ. تم ان کے لیے دعائے خیر کرو، خلوص سے دل سے دعائے مغفرت مانگو. جو دنیا میں موجود تھے اب نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو. ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اس امت کے پہلے لوگوں کو اس بات پر مضبوط پایا کہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے فضائل اور خوبیاں بیان کرو تاکہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو
اور جو اختلافات ان کے درمیان پیدا ہوئے ان کا ذکر نہ کرو، جس سے کسی کی جرت بڑھے اور وہ بے ادب اور گستاخ ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو صحابہ کے لیے استغفار اور دعا کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کی آپس میں جنگیں ہوں گی اور فتنے بھی پیدا ہوں گے۔ تب بھی اللہ نے کہا ہے نا، تب بھی اللہ نے کہا تم استغفار کرو، اللہ نے پھر بھی کہہ دیا میں ان سے راضی ہوں۔ جب اللہ راضی ہے تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم تنقید کریں؟ تو اس آیت کا تعلق خصوصی طور پہ صحابہ کے ساتھ بتایا جاتا ہے اور باقی تمام صالحین امت کے لیے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس سے کہو کہ جو تم میں سے زیادہ برا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ عام مومن کے لیے بھی یہ بات پسندیدہ نہیں کہ وہ کسی کے خلاف دل میں نفرت یا بغض رکھے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 دن مسلسل یہ ہوتا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں فرماتے کہ اب تمہارے سامنے ایک جنتی آنے والا ہے، اور ہر دفعہ وہ ایک انصاری صحابی ہوتے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو جستجو ہوئی کہ ان کے ساتھ رہ کر دیکھوں کیا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، کوئی غیر معمولی عبادت نہ دیکھی۔ آخر ان سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، تو کیا چیز ہے جس کے سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہ درجہ بیان فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، ایک بات ہے جو ہو سکتا ہے اس خوشخبری کی وجہ ہو، وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا، اور کسی پر حسد نہیں کرتا جیسے اللہ کوئی خیر کی چیز عطا فرمائے۔ کسی ایسے انسان سے حسد نہیں کرتا جس کو اللہ نے کوئی خیر دیا ہو۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، بس یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جب میں رات کو لیٹوں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو، کسی کی طرف سے غل، کسی کی طرف سے کدورت نہ ہو۔ تو یہ غل جو ہے نا، یہ کنٹمپریریز کے اندر آتا ہے، ساتھ رہنے والوں میں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ 2 برتن ہوتے ہیں وہ اکٹھا کی جاتے ہیں، انسان ہے نا، ہم ساتھ رہتے رہتے بعض چیزیں دوسرے کی بری لگ جاتی ہیں، لیکن دعا کریں سارٹ آؤٹ کر دیں ان چیزوں کو، دل اپنا صاف کر لیں۔ ان کدورتوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے دل کے اندر، دل کو جلد از جلد صاف کر لینا چاہیے، اس سے انسان کی کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی بات نہیں کر رہے، کوالٹی آف لائف، انسان خوش مزاج رہتا ہے، ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ اب آگے کی جو آیات ہیں ان میں منافقوں کی سرگرمیوں کا ذکر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 11، رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ ذکر آ رہا ہے منافقین کا۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے شان نزول میں بات کی تھی کہ منافقوں نے بنو نذیر کو یقین دلایا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو 10 دن کا نوٹس دے دیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تو مدینے کے منافقوں نے ان کو کہلا بھیجا کہ ہم 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کو آئیں گے، اور بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی آئیں گے، اور کسی کی بات ہم نہیں
مانیں گے تمہارے معاملے میں، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ کہ اگر ہم کو روکا گیا کہ بنو نذیر کی مدد مت کرو، تو ہم تمہارے اتنے وفادار ہیں، اتنے لائل ہیں، ایسے تمہارے خیر خواہ، اتنے سچے دوست ہیں، ہم کسی اتھارٹی کی بات نہیں مانیں گے، ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اور اب یہ جو کہہ رہے ہیں احدن ابدن، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے کبھی بھی، تو یہ کسی سے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ کے سامنے آپ کے حکم کی نافرمانی کرے اور یہ کہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، جس کا جو جی چاہے کر لے، تو ظاہر ہے وہ آپ ہی کو سنا رہا ہوگا کہ مجھے کوئی آپ کی بات کی پرواہ نہیں۔ تو یہ انہوں نے اس طرح انڈائریکٹلی مسلمانوں تک بات پہنچا دی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر معاملے میں نہیں کریں گے، اور اس طرح کی فالس ہوپس انہوں نے دے دیں، جھوٹی امیدیں، جھوٹی تسلیاں دلا دیں، اپنی دوستی کی جھوٹی تسلیاں دیں بنو نذیر کو کہ ہم تمہارے دیکھو کتنے خیر خواہ ہیں، کہ ہم تو حاکم سے ٹکر لینے کو تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں، ہم رسک لینے کو تیار ہیں، لیکن ہم تمہیں بچائیں گے ہر حال میں، چاہے ہمارا کتنا بھی نقصان ہو۔ اب جہاں تک سینٹرل اتھارٹی کی نافرمانی کا تعلق ہے، یہ تو ناکام لوگوں کا سمبل ہوتا ہے، ناکام قوموں کا سمبل ہوتا ہے کہ وہ اتھارٹی کو فلاؤٹ کرنا چاہتے ہیں، لاز کو فلاؤٹ کرنا، توڑنا چاہتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا وتھ امپیونٹی، کوئی ان کو افسوس نہیں ہوتا، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، ندامت کا احساس نہیں ہوتا، جب ان کا جی چاہتا ہے وہ قانون توڑ دیتے ہیں۔ تو اتنا انہوں نے زوردار یقین دلایا بنو نذیر کو منافقوں نے کہ اگر تم سے جنگ کی گئی ہم ضرور ہی تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو منافقوں کو اچھی طرح جانتا ہے، فرما دیا کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو منافقوں کو جانتا ہے انسائیڈ اینڈ آؤٹ، ظاہر باطن، نیتیں، خیالات، سوچ، ترجیحات، ان کے فوبیاز، ان کے فیئرز، ان کی انسیکیورٹیز، ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ منافق کی تو اصل بیماری ہے ہی بزدلی اور حب دنیا، اس کو تو اپنی جان بہت پیاری ہے، منافق کو تو اپنا مال بہت پیارا ہوتا ہے، اور یہ جان سے محبت کرنا اور مال سے بہت محبت کرنا، یہ چیز ہی تو انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتی ہے، کاوڈائز پیدا کرتی ہے۔ ان کو اپنے مال، اپنی جانیں پیاری نہ ہوتی تو منافق کیوں بنتے؟ بزدلی ہے، خود غرضی ہے ان کے اندر، پست کردار ہے ان کا، وعدہ وفا نہیں کرتے۔ اذا وعد اخلف، یہ تو منافق کی نشانی ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایسے یہ بہادر ہوتے، وعدے نبھانے والے ہوتے، سچے ہوتے، وقت پر کام آنے والے، بے غرض ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، کردار بلند اگر ہوتا تو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا تو یہ تمہارا ساتھ کہاں سے دیں گے؟ فرمایا ہرگز بھی نہیں دیں گے، اور اگر تھوڑی بہت لڑائی انہوں نے کی بھی، جنگ کی بھی، تو پیٹھیں ہی پھیر جائیں گے، پھر کہیں سے مدد نہ ملے گی ان کو۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب ہوں یا یہ منافق ہوں، اے مسلمانوں یہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے اتنا۔ مسلمانوں کی دہشت اللہ کے خوف سے زیادہ ہے، مسلمانوں کے سامنے جھوٹا بننا ان کو زیادہ ناگوار ہے بنسبت اللہ کے سامنے جھوٹا بننے سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں سے تو ان کی دنیاوی تعلقات تھے، روابط تھے، خاندانی تعلقات تھے، آپس میں شادی بیاہ کا معاملہ ہو سکتا ہو یا کاروباری معاملات ہوں، تو یہ مسلمانوں کی گڈ بکس میں رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا دنیا کا فائدہ ہوتا رہے،
ان کو معلوم تھا منافقوں کو کہ اگر انہوں نے مسلمانوں سے بگاڑا تو ان کی دنیا بگڑ جائے گی. ہو سکتا ہے کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، سوشلی آئسولیٹ ہو جائیں، آؤٹ کاسٹ بن جائیں، معاشرتی طور پہ تنہا رہ جائیں، کوئی ان کو اپنے گھر نہ بلائے، ملنا جلنا بند ہو جائے. تو ان چیزوں سے بہت ڈرتے تھے کہ دنیا میں کہیں بے عزتی نہ ہو جائے. اور آخرت کی بے عزتی کا کوئی ڈر ہی نہیں، اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں، جسے کہ یقین ہی نہیں ان کو انصاف کے اوپر. تو دنیا کا نقصان منافق کو زیادہ بڑا لگتا ہے آخرت کے نقصان کے مقابلے میں. منافق پیپل کانشیس زیادہ ہوتا ہے گاڈ کانشیس ہونے کے مقابلے میں. اس کو لوگوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے اللہ کے مقابلے میں. اور جو شخص ایمان سے محروم ہو اس طرح، اس کو تو ہر چیز سے پھر ڈر لگتا ہے، ہر چیز کے بارے میں پریشان ہوتا ہے. تو تقوی علاج ہے نفاق کا. گاڈ کانشیس ہو انسان، یہ سوچے کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. پیپل کانشیس ہونا ہی انسان کو نفاق کی طرف لے جاتا ہے. لوگوں کی پسند ناپسند سے ڈرتے رہنا، لوگوں کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا، یہ انسان کا مقام نہیں ہے نا. انسان تو اشرف المخلوقات ہے. غلام کی خدمت نہیں کرتا، غلام آقا کی خدمت کرتا ہے. تو انسانوں کے غلام کیوں بنتے ہیں؟ ہم کیوں اس طرح پپٹس بن گئے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں؟ ہم کیوں اس طرح کٹ پتلیوں کی طرح ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں؟ اور دنیا تو پھر سائمن سیز کھیلتی ہے انسانوں کے ساتھ، کرتی ہے نا. سائمن سیز اسٹینڈ اپ، سب کھڑے ہو جاتے ہیں. سائمن سیز سٹ ڈاؤن، سب بیٹھ جاتے ہیں. تو بالکل ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے. سائمن سیز، ہمارا معاشرہ سائمن ہے. سائمن کہتا ہے آستینے غائب، فوراً آستینے غائب. سائمن سیز پائنچے اونچے، جھٹ پائنچے اونچے. کوئی کویشچن نہیں کرتا کہ عقل مندی ہے، بے وقوفی ہے، کیوں کریں کیوں نہیں کریں. آئی ول تھنک فار مائی سیلف، آئی ول ڈیسائڈ فار مائی سیلف، کبھی بھی نہیں کہتے. یہ سب باتیں سوچتی ہیں اللہ کے سامنے. اللہ سے حجاب آن، کہتے ہیں کیوں. تو اللہ سے زیادہ سائمن پیارا ہے. تو سائمن تو نچائے گا نا اس طرح سے، پھر ڈوریوں کے اوپر ناچتے ہیں پھر لوگوں کے ہاتھوں میں. تب نہ کانفیڈنس پہ زد پڑتی ہے، نہ اپنی انا کا خیال آتا ہے. سب قربان ہیں لوگوں کے آگے، اللہ کے آگے ساری انا کھڑی ہو جاتی ہے. میں کیوں سنوں، میں کیوں کروں. تو یہ تو منافق والا ایٹیٹیوڈ ہے، اسی کا بتایا. اور فرمایا کہ ان میں عقل نہیں ہے نا، سمجھ نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئے ہیں. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر. یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. تو بتا دیا گیا کہ یہ کبھی جنگ کرنے والے نہیں ہیں تم سے. کریں گے بھی تو کیا؟ عورتوں کی طرح چھپ چھپ کے قلعوں کے اندر بند ہو جائیں گے، یا دیواروں کے پیچھے سے پتھر پھینکیں گے تمہارے اوپر. مردوں کی طرح مردانہ وار سامنے آ کر دو بدو جنگ نہ کریں گے کبھی تم سے یہ اہل کتاب. وجہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں ہی دل پھٹے ہوئے ہیں. اوپر سے دیکھنے میں تو لگتے ہیں کہ سب ملے ہیں، لیکن دل ان کے دراصل پھٹے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے. شتا، شین تا تا مادہ ہے، پھٹ جانا، شقاق کی طرح. شقہ کہتے ہیں نا، اسی طرح شتا. شق کا مطلب پھٹ جانا، شتا کا مطلب بھی پھٹ جانا، جدا جدا ہو جانا. تو یہ خوشخبری دے دی گئی مسلمانوں کو کہ یہ کبھی بھی تم سے جنگ کرنے کی، یہ منافق اور یہ اہل کتاب ہمت نہ پائیں گے کہ تم سے جنگ کریں. لیکن یہ وعدے کب تک ہیں؟ جب تک کہ ہم اپنے دین پر عمل کرنے والے رہیں اور ہم اللہ سے ڈرنے والے رہیں. اور جب ہم نے اپنا طرز عمل منافقوں جیسا کر لیا تو اللہ نے بھی ہم سے منہ پھیر لیا. یہ اصول جو دیا گیا ہے نا کہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، کریں گے بھی تو قلعوں کے اندر بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے. آپس کا ہی جنگ و جدل ان کا بہت ہے، ان کو تو آپس میں ہی دل پھٹے ہوئے ہیں. یہ ایک اصول سامنے رکھیے، تاریخ کا اصول ہے.
تاریخ کا اصول یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان لوگوں کی دھاک بیٹھتی ہے، ان لوگوں کا روب بیٹھتا ہے لوگوں کے اوپر جو آپس میں متحد ہوتے ہیں.